السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وہ دعائیں جن کا مانگنا حرام ہے، جن دعاؤں کی مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ دعائیں بھی سکھائی ہیں جن کو ہمیں مانگنا چاہیے، اور ایسی دعاؤں کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے کہ جن کا مانگنا حرام ہے۔ میں آپ لوگوں کو وہ دعائیں بتاتا ہوں کہ جن کا مانگنا حرام ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان پر کسی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ یوں کہنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت دے دے، اللہ اگر کسی کتے بلی کی آئی ہو تو مجھے موت آ جائے۔ اس طرح سے لوگ دعا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تتمنوا الموت، کہ مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا مت کرو۔ تو موت کی دعا کرنا، موت آنے کی دعا کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی دعا کرنا کہ پوری طرح سے آپ آخرت مانگیں، دنیا سے بیزار ہو جائیں، تو یہ بھی بہتر نہیں ہے کہ آپ آقا علیہ السلام نے جو دعائیں ہم کو سکھائی بتائی ہیں وہ کون سی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سب سے اہم دعا جو ہمیں بتائی ہے، جو اکثر مرد اور عورتیں اس دعا کو پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ جو ہمارے لیے دنیا میں بہتری ہو ہمیں وہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بہتری ہمیں عطا فرما، یعنی جو دنیا میں بھی بہتر ہمارے لیے ہو وہ عطا فرما، آخرت میں جس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہو ہمیں وہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اب دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم دنیا نہیں مانگتے ہیں، بس ہم آخرت مانگتے ہیں۔ دیکھو، دنیا میں عمل کیے جاتے ہیں نا، تو دنیا میں یہ مانگنا کہ اللہ میں عمل کرنے کی دنیا میں توفیق عطا فرما، یہ بھی آخرت کی بھی دعا ہے، دنیا کی بھی دعا ہے۔ دنیا میں جب انسان عمل کرے گا نہیں تو اسے آخرت میں پھل ملے گا کیسے؟ بھئی دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا، یہاں جیسا بوئے گا انسان ویسا وہاں کاٹے گا۔ تو دعائیں مانگنا، یہ اس سے انسان بالکل الگ اس چیز سے نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے ہم نہیں مانگتے ہیں۔ تو دیکھو، دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی ہو جاتا ہے کہ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو، اور کبھی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں قبول فرمائے گا۔ تو جو آخرت میں قبول ہوں گی تو آخرت میں ایسے قبول ہوں گی کہ دنیا میں جس چیز کو آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن آپ کو دے گا، اور وہ ایسا بدلہ ہوگا، ایسی جزا ہوگی کہ وہ بندہ کہے گا کہ اے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ ہمیں یہاں اجر و انعام اس کا ملتا، کیونکہ قیامت کا دن چونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور انسان سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے اللہ کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، میری بندی، پہلی بار بھی میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر دوبارہ اٹھنے کو سچ کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ دیکھو دوبارہ اٹھ کے میرے پاس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوالات کرے گا، تو وہ دن بڑا خطرناک ہوگا نا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا دن، ایک دن 50,000 سال کا۔ اب آپ سمجھ لیں، سورج سر کے اوپر، سر کھول لیں، اور نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو اللہ بلا کے سوال کرے گا۔ جب تک قیامت کے دن 4 سوال نہیں ہو جائیں گے، انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ میں نے زندگی دی تھی کہاں لگائی، جوانی دی تھی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچہ کیا تھا، تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا؟ تو یہ قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ تو اس نفسا نفسی کے عالم میں ان لوگوں کی دعا جن کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوگی، تو قیامت کے دن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوں گے کہ اے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ اور اجر و انعام ہمیں ملتے اور قیامت کی سختی سے ہم محفوظ رہ پاتے۔ تو بہرحال ایسی کوئی دعائیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی موت مانگیں، یہ دعائیں کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگیں تو دونوں چیزیں مانگیں، دنیا کو بھی مانگیں اور آخرت کو بھی مانگیں۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کسی کو تہس نہس کرنے کی دعا کرنا، یعنی کہ دیکھو اگر کوئی انسان مظلوم ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی ہائے سے بچو۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا۔ مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا، یعنی مظلوم اگر کسی کے حق میں دعا کرے یا کسی کو بد دعا دے، تو اس کی دعا ہو یا بد دعا ہو، اللہ کے پاس یعنی کہ عرش تک، 7 آسمانوں کے دروازوں کو، 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب بھی فرمایا کہ مظلوم کی ہائے سے بچو، مظلوم کی بد دعا مت لو۔ لیکن اگر آپ فالتو میں کسی سے جلن، حسد، نفرت، کپٹ کی وجہ سے آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ اسے تباہ کر دے، اللہ اسے برباد کر دے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کینہ میں شمار ہوتی ہیں، اور کینہ کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو بغض جو ہوتا ہے نا،
بغض اسے کہتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر جائے اور جم جائے کہ بھئی ہمیں اس سے مخالفت ہو گئی، ہم اس کے خلاف ہو گئے۔ کینہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بغض ہونا اور پھر اس کو تکلیف پہنچانے کا ہر وقت طمع کرنا کہ اسے تکلیف پہنچے، اور کسی کی تکلیف پہ خوشی ملنا کہ اچھا ہوا یہ برباد ہو گیا، اچھا ہوا اس کا نقصان ہو گیا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بغض اور کینہ سے بچنا چاہیے، اور وہ دعائیں جس میں دنیا آخرت دونوں کو طلب کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہر وہ چیز مانگنا چاہیے جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔